السلام علیکم لیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ. آج بتانے کو بہت کچھ ہے لیوز، سو کوشش کرتا ہوں ذرا تیزی سے سبھی پوائنٹس کو ون بائی ون ڈسکس کیا جا سکے. دو آسٹرولوجیکل چینجز ہیں. فل مون 9th اینگل پر ایکسیلنٹ ایونٹ فار یور ایموشنل سائڈ، اینڈ وینس the planet of love and care. Venus is a planet of your career, source of income. یہ 2025 کے سب سے اچھے دور میں داخل ہو جائے گا. وینس ایک ایسا پلانٹ ہے جس کے تقریباً زندگی کے ہر ہی شعبے پر پازیٹیو اثر آتے ہیں. میں تھوڑی تمہید بیان کرتا ہوں، تیزی سے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ جلدی سمجھ جائیں. جیسے آپ خوش ہوں تو خوشی کا اثر ذہن پر بھی ہوگا، انداز گفتگو پر بھی ہوگا، پلاننگ پر بھی ہوگا. آپ جو ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اس میں بھی جب آپ خوشی کے موڈ میں ہیں تو زیادہ ذمہ دار ہو پاتے ہیں. آپ جب خوش ہیں تو مذہبی ذمہ داریاں بھی اچھے انداز سے نبھاتے ہیں. آپ جب خوش ہیں تو آپ اپنے آپ کی جو پرفارمنسز ہیں لائک ایٹنگ ہیبٹس، خوش لباسی یا پھر ریلیشن شپ سائڈ، ان سب میں اچھے ہونے لگتے ہیں. اینڈ تحقیق آج تک جتنے سالوں کی بھی ریسرچ ہے آج تک یہاں پہنچی ہے کہ وینس 13 اکتوبر کو جس اینگل پر آ کر آپ کو خوشی یا سکسیسز یا ریلیشن شپ یا ایموشنز میکسیمم دے سکتا ہے وہ 13 اکتوبر کو اسی اینگل پر ہوگا. جیسے آپ کبھی اس کو اس طرح سمجھیے، جیسے آپ کبھی کہتے ہیں کہ پورا چاند ہو گیا، تو پورے چاند کا مطلب ہے کہ جتنا چاند دے سکتا ہے مون لائٹ وہ آج پورا دے دے گا. وہ اس کا میکسیمم ٹائم ہوتا ہے، میکسیمم فیورز. وینس جب لبرا اینگل پر آتا ہے تو یہ اس کا نقطۂ عروج ہے فار لیوز. اب اس میں آگے دو رائے اور دیتا ہوں. وینس کبھی اس سے کم اچھا ہو، کسی اور اینگل پر بھی اچھا ہوگا تو بھی آپ کا کیریئر فلرش کرتا ہے، تو بھی آپ کے پاس نیو کیریئر اپرچونٹیز آتی ہیں، تو بھی آپ کے پاس انکریمنٹس، پروموشنز، جاب سوئچنگز، ملٹی ٹاسکنگ ان دا سورس آف انکم، دیز آر دا ایکسپیکٹیشنز. بٹ جب وینس لبرا اینگل پر آ جائے تو جتنا 2025 میں کیریئر بڑھ سکتا ہے اتنا میکسیمم بڑھ جائے گا. مطلب اس سے زیادہ نہیں، یہ میکسیمم سپورٹ تھی. دا سپورٹ از الائن یور ایکشنز اینڈ یور ایموشنز، یور ایکشنز اینڈ یور انٹرسٹ، یور ایکشن، یور انٹرسٹ، یور ایموشنز پلس یور ایکوریٹ کیلکولیشنز، بیکاز یور مرکری از آلسو ان ویری گڈ فارم. اینڈ مرکری از یور presence of mind, Mercury is your planning, Mercury is your institutional achievement, Mercury is your extra sensory perception, chhati hiss, Mercury is your public image, Mercury is your creativity, creative ideas. تو مرکری اپنی جگہ پر بہت اچھا، وینس اپنی جگہ پر بہت اچھا، اینڈ آپ کا رولنگ پلانٹ سن از آلسو ویری گڈ آن 3rd اینگل، آن دا سیم اینگل جہاں پر وینس 13 اکتوبر کو آئے گا. تو دیٹ مینس leadership quality, natural skills, high emotions, presence of mind, meritful plannings, accuracy in your plans of action gives you the maximum chance of achievement in materialism, rupaya paisa, material advantages, and in your emotional side like relations, spirituality, sincerities, sacrificings, family unity, مذہبی رجحانات، اور گہری بات بولوں تو اپنے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت. سو لیوز، آفٹر آل مائی ڈسکشنز، دس از مائی prediction and advice, this is the ideal time, 2nd week of October, to find yourself, to find your real missions, to fulfill your responsibilities easily, silky way میں.
اب بھی اگر کوئی لیو اتنی اچھی پرفارمنسز، اتنی ٹائم فیورز، اتنی رب کی نعمتوں کے بعد بھی رونا دھونا مچائے کہ اسے گورنمنٹ آگے نہیں بڑھنے دیتی، اسے موسم آگے نہیں بڑھنے دیتے، اسے میرے رشتہ دار آگے نہیں بڑھنے دیتے، اسے میری بیماری آگے بھائی پھر اسٹرالوجی سے اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب اسٹرالوجی یہی کچھ دے سکتی تھی، اچھا ٹائم، اچھے جذبات، اچھی پلاننگز، اچھی کریج، اچھے ریلیشنز. اس کے بعد اگر آپ کو رونا دھونا ہے تو پھر اسٹرالوجی کے پاس آپ کے پاس کچھ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر آپ کو کچھ اور راہ اختیار کرنی چاہیے، کوئی پہلوان بن جائے، کوئی واریر بن جائے، کوئی اور چیز اختیار کر لیں. جذباتی کیفیت، کریٹیو آئیڈیاز، لکی فیکٹر، گولڈن سیزن، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے مواقع سب اب سیکنڈ ویک آف اکتوبر میں میسر ہیں. اب رونا دھونا بنتا نہیں. چھوٹی موٹی کمیاں ہو سکتی ہیں، دیٹ از اے ہیومن ایررز. کس زمانے میں آپ نے اپنے غموں کی وجہ سے کچھ اداسی اختیار کر کے اپنی کچھ صلاحیتیں مجروح کر دیں، دیٹ از ایکسپیکٹڈ اینڈ ریزالویبل بھی ہے. کسی زمانے میں آپ کے وسائل اتنے کم ہوئے کہ آپ آئسولیٹڈ ہو گئے، لوگوں نے آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، دیٹ از ایکسپیکٹڈ بٹ دیٹ از ریزالویبل. کسی زمانے میں آپ ہی بڑے سیلفش اور بڑے ڈرائی ایموشنز کے ساتھ تھے، محبتوں میں ناکام ہو گئے، بریک اپس ہو گئے، چھوڑ دیا آپ نے سب محبت کے راستے، دیٹ از ریپیئریبل. ہیومن ایررز ہیں، ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، کور کر لیں گے آپ، اس کی میں ریمیڈی بھی دے دوں گا. بٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صلاحیت ہی نہیں رکھتا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سسٹم سپورٹ ہی نہیں کر رہا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت میں گردش ایام میں ہوں. اب یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ سے ہو نہیں پا رہا. یہ کم از کم بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر میں یہ مان نہیں سکتا. دا لیو نیچر، دا لیڈرشپ کوالٹی، دا لائن ابیلٹیز، دا high courage in the whole solar system, the leadership, the risk-taking skills with emotional level on 13th of October, with spiritual, with upgradation of lifestyle, with new rhythm of your love life. Venus is the architecture of your relationship. Venus is also favorable for یہ صلح، ناراضگیوں کا دور کرنا، لوگوں کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو قبول کر لینا، اور پھر وہ محبت کے جذبات، یہ سب یہی کنڈیشن میں پیدا ہوتے ہیں، ناراضگیاں دور ہونا. اینڈ ادر کچھ چیزیں ہیں جیسے کیریئر ڈیولپمنٹ، 10ویں گھر کا ریپریزنٹیو ہے، فیملی یونٹی، لو لائف. سو یہ ثانوی ادروائز چھوٹی چیزیں ہیں کامن جو ہر ہی اسٹار کو ملتی ہیں، بٹ اسپیشلی آپ کو ملیں گے جذبات، کریٹیوٹی، کریج اینڈ ایکوریسی. بٹ ادروائز اگر تھوڑا سا ذکر کروں تو خوش لباسی، بیوٹی لونگ نیچر، موسم اچھے لگنا، اینڈ پھر آپ کا اپنے کاموں میں دلچسپی لینا، نئی طرح سے چیزیں سوچنا، یہ سب آئے گا. اگر تو آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں میری باتوں کے بعد، یا یہ جو ریمیڈی سورہ شمس والی، سورہ شمس 5 times in a day، اینڈ ساتھ میں آپ روبی پہنے. اگر روبی پہنا، سورہ شمس پڑھا اور چیزیں ٹھیک ہو گئیں دین ویل اینڈ گڈ. آپ چھوٹی سی پرابلم میں تھے، پھر تھوڑی سی میڈیکیشن کی، سیٹل ہو گئے. لیکن اگر یہ کر رہے ہیں اور چیزیں پھر بھی سیٹل نہیں ہو رہی تو پھر لمبا ٹائم ضائع نہ کریں. یہ وینس لمبے ٹائم تک کے لیے آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہے، یہ نومبر کے پہلے ہفتے تک کے لیے ہے. تو آپ کو جلدی اپنے اندر چینجز لانی ہوں گی، وقت کی ان اپرچونیٹیز کو گریب کرنا ہوگا. پھر اس کے لیے آپ یہ ریمیڈیز، سورہ شمس اینڈ یہ ان کی طرف جائیے. اگر اس سے بھی نہ حل ہو تو پھر پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے. پرسنل کیلکولیشن is the basic diagnosis system by astro sciences، جس سے فائنڈ آؤٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کس سمت میں جا رہے ہیں، وہ سمت آپ کی نیچر کے پیرلل ہے کہ نہیں. اگر وہ پیرلل ہے تو آپ کتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں، صحیح سپیڈ ہے یا آپ سلو ہیں، ریزسٹنسو ہیں یا فری ہیں. سو یہ سب چیزیں برتھ چارٹ میں پتہ لگ جاتی ہیں. اگر آپ برتھ چارٹ بنوانے کی ایسٹروجم پر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو یہ نمبر واٹس ایپ کے نیچے چلتے رہتے ہیں. یہ واٹس ایپ نمبر ہے، یہاں کالز اوبلائج نہیں ہوتی. آپ ایک چھوٹا سا میسج کریں گے کہ آپ کو اپنے کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے تو میرا سٹاف آپ کو سارا میتھڈ سمجھا دے گا. اگلے ہفتے آپ کا رولنگ پلانٹ ایک اور اینگل پر جائے گا، سورج، اور وہ
تھرڈ اینڈ میجر اپارچونٹی ہوگی ان دا اکتوبر، جو آپ کے لیے اور خوشیاں یا کامیابیوں کی وجوہات پیدا کریں گی۔ سورج ایک نئے اینگل پر جا کر کیا کرے گا اس کی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، بٹ آخر پر میری 2 درخواستیں۔ اگر اس نظام جو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بڑی ہی ایکوریٹ مخلوق ہے، دیگر اس کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی اس نظام شمسی کا کروڑوں سالوں سے ایکوریٹ پرفارم کرنا، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور اس کو آج تک ہم جتنا سمجھے، اس کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں میرا سرمایہ ہے آخرت کا، آپ کی دعائیں میرا قیمتی سرمایہ ہے دنیا اور آخرت کا۔ چینل کی سبسکرپشن والی محبت جو آپ ہمیں دیتے ہیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، سو وہ محبت کم مت کریے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔